ہم نے اپنے بندوں کو کہیں بھی بغیر گائیڈ کے اور بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا۔ ان کا نام ہم نے لیا ہو یا نہ لیا ہو، اصول کی بات یہ ہے کہ جہاں انسانیت رہی ہے وہاں ہمارا رہبر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے اور رحمان کی راہ کون سی ہے۔ اب مشہور ہے کہ 1,24,000، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی تعداد ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے کم ہو۔ اصول کی بات یہ ہے کہ کوئی کمیونٹی دنیا میں ایسی نہیں گزری ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے کسی رہنما کو نہ بھیجا ہو۔ اب وہ رہنما کیا میسج لے کر آئے تھے، وہ سارے رہنما 1,24,000 ہوں یا 1,30,000 ہوں یا جتنے بھی ہوں، تعداد ان کی بہت تھی، میسج ان کا ایک تھا۔ تعداد ان کی بہت تھی، پیغام ان کا ایک تھا۔ اور پیغام کیا تھا؟ وہی سورہ میں بتایا جا رہا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا تو ہم نے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں دیا، ہم نے ان کے ساتھ آرگومنٹس دیے، دلائل دیے، یعنی ہم نے ان کو وہ چیزیں دیں کہ جس سے وہ لوگوں کے دماغ کو کانٹیکٹ میں لا سکیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے اپنی طرف سے کتابیں بھی نازل کی۔ کتابوں کی تفسیر کہیں شریعتوں بھی کی گئی، شریعت بھی کہی گئی، کوئی حرج نہیں ہے، شریعتیں بھی نازل کی، والمیزان، اور ایسے پیمانے بھی بتا دیے کہ تم کبھی اگر کنفیوزڈ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو ان پیمانوں کی روشنی میں خود طے کر لو، خود دیکھ لو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ جو لاکھوں پیغمبر آتے رہے، یہ جو شریعتیں آتی رہیں، یہ جو کتابیں نازل ہوتی رہیں، ان کی زبانیں الگ الگ تھیں، زمانے کے لحاظ سے جزوی احکام میں جزوی تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن ٹارگٹ سب کا ایک تھا، ہدف سب کا ایک تھا، اور وہ کیا ہدف؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یہ سسٹم بنانے والا وہ ہے کہ جس کی دوسری صفت توحید کے بعد عدل ہے۔ پہلے توحید، اس کے بعد عدل۔ اس لیے وہ جو نظام ہمارے لیے منتخب کرے گا، بنائے گا، اس کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ دنیا سے ظلم اور انجسٹس کا خاتمہ ہو جائے۔ سمجھ گیا؟ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے تو وہ دنیا میں مسلمان مانا جائے گا، آخرت میں مسلمان نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ ٹارگٹ، وہ نشانہ، وہ ہدف اس سے وہ دور ہے۔ یہ عزاداری سرکار سید الشہداء اسی لیے ہے کہ لوگوں کے دماغ کو جھنجھوڑا جائے۔ اب تو سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جو مجلسیں کراچی میں ہوتی ہیں، اللہ ان سب مجلسوں کو سلامت رکھے، ان میں اور ترقی ہو، اور اضافہ ہو، اور مطالب بیان ہوں۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ مجلس ایک جگہ تھوڑی ہوتی ہے. علامہ طالب جوہری اللہ ان کو سلامت رکھے انچولی میں پڑھیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجلس انچولی میں ہو رہی ہے. وہ مجلس دنیا کے ہر حصے میں ہو رہی ہے. دنیا کے ہر حصے میں. اگر کسی گاؤں میں کسی ایک مسلمان کا بھی گھر ہے تو علامہ طالب جوہری پڑھ رہے ہیں وہاں. آیت اللہ عقیل غربی ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہیں. وہ جو مجلس پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ خالی عامل کالونی میں ہو رہی ہے؟ عامل کالونی میں نہیں ہو رہی ہے، اب وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. تو آڈینس اتنا پھیل گیا ہے، وسیع ہو گیا ہے کہ کوئی بھی مجلس کہیں نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں مجلس ہو رہی ہے. تو جو لوگ شیعہ حضرات ہیں وہ تو ہیں ہی، جو سنی حضرات ہیں وہ بھی ہمارا آڈینس ہے. وہ بھی ہمارا آڈینس ہے. کوئی ہندو سن رہا ہے تو وہ بھی ہمارا آڈینس ہے. کوئی عیسائی سن رہا ہے تو وہ بھی ہمارا آڈینس ہے. اس لیے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ رب العالمین نے بھیجا ہے رحمت للعالمین کے ذریعے، جو سب کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ایک ایسے رسول کے لیے کہ جو سب کے لیے ہے، ایک ایسی کتاب کے ذریعے کہ جو سب کے لیے ہے. تو ہمارے یہاں باؤنڈریز تو ہیں ہی نہیں، ہمارے یہاں دیواریں نہیں ہیں. اور وہ لوگ بھیانک غلطی کر رہے ہیں جو بیچ میں دیواریں اٹھا رہے ہیں. جو دیواریں اٹھا رہے ہیں وہ بھیانک غلطی کر رہے ہیں. اسلام سب کے لیے ہے تو مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ سب تک اس میسج کو پہنچائیں، لوگوں کو بھگائیں نہیں، لوگوں کو قریب بلائیں. مسلمانوں کو کافر نہ بنائیں، کافروں کو مسلمان بنائیں. سمجھیں؟ تو یہ عزاداری ہمارے پاس ایک بہت مؤثر وسیلہ ہے جس سے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور واقعی اسلام کیا ہے. ہم بتا سکتے ہیں. اسی لیے ہم اس پر اتنا زور دیتے ہیں. دیکھیے، ہر ایک کی بات کو سنیے، کسی کی بات پر کبھی برا نہ مانیے. آپ کو کیا معلوم کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کون سی بات ہے؟ آپ کی نظر سے وہ بات غلط ہوگی، ہو سکتا ہے واقعی بھی غلط ہو، لیکن اس کی نظر میں تو وہ صحیح ہے. وہ آپ اس کو پیار سے، محبت سے، لاجک سے سمجھانے کی کوشش کریں، اور نہیں سمجھا سکتے ہیں تو چھوڑ دیں، کوئی اور اس کو سمجھائے گا. لیکن ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے. یہ مشن میں تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں. آج تمہید کے مجلس میں ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اسٹیٹ ریلیجن ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اسٹیٹ ریلیجن ہوتا تھا، جو مذہب بادشاہ سلامت کا ہے وہی مذہب رعایا کا ہونا پڑتا تھا. زبردستی ان سے کہا جاتا تھا کہ تم کو بھی اسی مذہب کو اختیار کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ مذہب جو ہے بادشاہ سلامت کا ہے. اب دیکھیے اس مذہب کی کیا کیا شکلیں تھیں. میں قرآن کو تو نہیں چھوڑ سکتا. فرعونیت بھی کوئی دین ہے؟ اب بتائیے، فرعونیت کوئی دین ہے جس میں عورتوں کو کنیز بنایا جا رہا ہو، جس میں بے قصور معصوم بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، ماؤں کی گود میں ذبح کیا جا رہا ہو، جس میں لاکھوں لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہو؟ یہ کوئی دین ہے؟ یہ دین تو نہیں ہے.
مگر جب حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں، وہ فرعون کے جو ان کے قبیلے بنی اسرائیل کے ہزار بچوں کو قتل کر چکا تھا۔ دیکھیے اس میں ہر شے میں آپ کے لیے سبق ہے، ہر شے میں سبق ہے آپ کے لیے۔ آج تمہیدی مجلس ہے۔ ان کے قبیلے کے ہزار بچوں کو، معصوم بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر چکا تھا۔ تو موسیٰ کو تو بہت غصے میں ہونا چاہیے تھا کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں یہ ہزاروں معصوم بچوں کی جان لیے ہوئے ہے۔ مگر جب حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں جانے لگے تو اللہ نے کہا، فرمایا جو قرآن مجید میں ہے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، وہ جیسا بھی ہو مگر تم تو رحیم اور رحمان پروردگار کے نمائندے ہو، تم اس کو نہ دیکھو، اپنے کو دیکھو۔ تم ہمارے نمائندے ہو، ہماری صفت رحیم، ہماری صفت رحمان، ہمارے نمائندے بن کر جا رہے ہو۔ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بڑی نرمی سے اس سے بات کرنا، ریٹیلیٹ نہ کرنا، بہت نرمی سے بات کرنا۔ جی اب جناب موسیٰ نے جا کر بہت نرمی سے اس سے بات کی۔ اس نے کیا کہا؟ قرآن میں الگ الگ ٹکڑے ہیں یہ۔ اس نے کہا، اب جناب موسیٰ کے آرگومنٹ کا تو جواب دے نہیں سکا۔ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جو لوگ آرگومنٹ کا جواب نہیں دے پاتے ہیں وہی تشدد پر اترتے ہیں، وہی وائلنٹ ہوتے ہیں۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں وائلنس نہیں ہوتا، وائلنس وہیں ہوتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے۔ تاریخ ہے، وائلنس وہیں ہوگا جہاں جہالت ہوگی۔ اور مسلمانوں سے اگر آپ کو تشدد کو مٹانا ہے تو تشدد تو مٹ ہی نہیں سکتا بھائی جب تک آپ جہالت کو نہیں مٹائیں۔ جہالت کی جڑ کو آپ کاٹ دیں، تشدد کے پھل خود ہی گر کے ختم ہو جائیں گے۔ اب جناب موسیٰ وہاں پہنچے، انتہائی نرمی سے اس سے بات کی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے درباریوں سے خطاب کر کے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ لو اس سے ختم ہو گیا۔ کم بخت تجھ سے بڑا فسادی کون ہے جو معصوم بچوں کا خون بہا رہا ہے؟ مگر وہ کہتا ہے کہ فرعون والوں موسیٰ سے ہوشیار ہو جاؤ، ان کی باتوں میں بہت کشش ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے دین کو بدل دیں۔ لو وہ دین ہے، وہ دین ہے، فرعونیت جو ہے وہ دین ہے۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، اور مجھے دوسرا ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ زمین پر فساد نہ پھیلا دیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے بڑی نرمی سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اے میرے درباریوں چھوڑ دو مجھے، کہ یا تو یہ موسیٰ اپنے خدا کو چھوڑ دیں اور ورنہ میں انہیں قتل کر دوں۔ کیوں قتل کر دو بھائی؟ کیا انہوں نے خطا کی ہے؟ تو قرآن سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں نرمی ہوتی ہے، استقامت کے ساتھ نرمی ہوتی ہے، استقامت کے ساتھ نرمی ہوتی ہے۔ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں الزام تراشیاں ہوتی ہیں، وہاں اتہامات ہوتے ہیں، وہاں بہتان ہوتا ہے، وہاں تشدد ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دو مجھے کہ میں اسے مار دوں۔ تو مجلسوں کے ذریعے ہم آپ کو اور سارے سننے والوں کو، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے شیعہ ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے سلفی ہوں، چاہے ہندو ہوں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے جو ورژن اسلام کا آیا ہے وہ کیا ہے، فیصلہ کرنا ان کا کام ہے۔ there is no compulsion in religion، لا اکراہ فی الدین، جہاں دین ہوگا وہاں جبر نہیں ہوگا۔
یا دین ہوگا وہاں کمپلشن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے کہا کبھی بھی کوئی بات کہے تو آپ کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو، لیکن آپ ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کو غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا، لیکن فی الحال سن لیجئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ جنہیں غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ امام حسین مدینے میں تشریف لیے جا رہے ہیں، سمجھیے یہ مجلسیں کس لیے ہیں؟ آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ امام حسین، ان کی شخصیت، ان کی عظمت، شام سے سیریا سے 100 برین واشڈ۔ اب اسے نہ معلوم کیا کیا امام حسین کے بارے میں بتایا گیا تھا، اب وہ کس نیت سے مدینے میں آیا تھا اللہ بہتر جاننے، مگر جو اس نے خود کہا مدینے والوں سے کہ مجھے بتا دو حسین کہاں ہے، مجھے بتا دو حسین کہاں ہے، مجھے بتا دو حسین کہاں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ مجھ سے بڑھ کر حسین کا کوئی دشمن نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہاں ہے حسین۔ اب تشریف لا رہے تھے لوگ، یہی آ رہے ہیں حسین، یہ امام حسن کے لیے بھی، مگر امام حسین کے لیے بھی میں بھول نہیں رہا ہوں۔ اس نے آ کر امام کی شان میں فحش باتیں کہنا شروع کر دیں، گالیاں بکنا شروع کر دیں، گالیاں بکنا شروع کر دیں، منہ در منہ۔ سنتے رہیے آپ لوگ اور سبق لے کر جائیے۔ وہ چہرہ اس کا سرخ، منہ سے اس کا تھوک اڑ رہا ہے اور وہ معلوم کیا کیا اول فول سب بک رہا ہے، امام چپ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں، جبھی تو ان پر کوئی ریئیکشن نہیں ہو رہا ہے، جبھی تو ان پر کوئی رد عمل نہیں ہو رہا ہے، تو آگے بڑھ کر ان ابا کا دامن پکڑ کر جھٹکا دیا، کہا کہ یہ سب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ سب میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو مولا نے جواب دیا مسکرا کر کہ نحن الجبال العواصف قواصف لا یزعزعن العواصف، ہم ایمان کی اس منزل پر ہیں کہ ایمان نے ہم کو وہ پیشنس اور وہ صبر اور استقامت عطا کی ہے کہ ہم درخت کا پتا نہیں ہے کہ ہوا کے جھونکے سے ہلنے لگے، طوفان ہم سے ٹکراتے ہیں، ٹکرا ٹکرا کر واپس ہو جاتے ہیں، مگر ہم میں جنبش پیدا نہیں ہوتی۔ بیٹا سنو، جیوگرافی پڑھیے، پہاڑ، مولانا فرمائے نحن الجبال، ہم پہاڑ ہیں۔ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، سن لو بیٹا، ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی کتنی ہے؟ 9 کلومیٹرز۔ ماؤنٹ ایوریسٹ 9 کلومیٹر اونچا ہے، زمین کے اوپر 9 کلومیٹر اونچا ہے، زمین کے نیچے کتنا ہے معلوم ہے؟ معلوم کو تم کو تو جنرل نالج کی بات ہے، کوئی بہت گہرائی کی بات تھوڑی، بچے بھی جانتے ہیں۔ جو پہاڑ زمین کے اوپر ابھرا ہوا ہے 9 کلومیٹر، وہ زمین کے اندر گیا ہے 125 کلومیٹر، زمین کے اندر 125 کلومیٹر ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، زمین کے اوپر ہے 9 کلومیٹر۔ ایمان کی شان یہی ہوتی ہے کہ اندر بہت ہوتا ہے، اوپر کم ہوتا ہے۔ دکھاوا کم ہوتا ہے، بنیادیں بڑی گہری ہوتی ہیں۔ امام نے یہی فرمایا کہ میں ہلنے والا تھوڑی ہوں، کوئی ری ایکشن نہیں، سمجھ گیا کہ برین واش ہے، اس کی یہ خطا ہے، اس کی غلطی تھوڑی ہے۔ اس کو لے کر اپنے گھر میں آئے، ایسی پیار سے بات کی، ایسی محبت سے بات کی، اس کو گفٹس دیے، اس کو تحفے دیے، سمجھایا بجھایا، جیسی مار ہوتی ہے اخلاق کی،
ایٹم بم کی بیمار ویسی نہیں ہوتی ہے۔ جب آیا تھا یہ مدینے میں تو یہ کہتا ہوا آیا تھا کہ مجھے حسین کو دکھا دو، دنیا میں مجھ سے بڑھ کر حسین کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے جب حسین کے گھر کے اندر گیا، حسین نے اپنا مہمان بنایا اور وہاں سے نکلا تو مدینے والوں نے پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ کہاں آیا یوں تھا کہ حسین سے بڑھ کر میرا کوئی دشمن نہیں تھا، جا رہا ہوں یوں کہ اب حسین سے بڑھ کر میرا کوئی، ان سے بڑھ کر میرا کوئی فدائی نہیں ہے، اب مجھ سے بڑھ کر حسین کا کوئی عاشق نہیں ہے۔ یوں واپس جا رہا ہوں۔ ہم آپ کو یہی سمجھانے آئے ہیں، ہم آپ کو یہی بتانے آئے ہیں کہ آپ اللہ اور رسول کے ماننے والے تو ہیں، آپ قرآن کے ماننے والے تو ہیں۔ اب اس کے بعد بدنصیبی ہے کہ اسلام الگ الگ فرقوں میں چلا گیا۔ ہم سب کو اپنا بھائی کہتے ہیں، لیکن ہماری لائن جو ہے، ہمارا ورژن جو ہے وہ اہل بیت والا ہے، اور اہل بیت کے ورژن میں مظلومیت ہے، ظالم ہونا نہیں ہے۔ اہل بیت کے ورژن میں مشکلیں حل کرنا ہے، مشکلیں پیدا کرنا نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کا ورژن ہے، اسی لیے میں نے یہ اس سال کا موضوع ٹاپک قرار دیا ہے۔ بس تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عزاداری بدعت ہے۔ تھوڑا سا بیان کروں گا، باقی یا نہیں بیان کروں گا یا پھر کل بیان کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہوں گے بدعت ہے تو ہوگی بدعت۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ آپ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، بھائی مجھے سمجھ تب کہ عقلوں میں کیا ہو گیا ہے، کہتے ہیں جو شے رسول کے زمانے میں نہ ہو اور رسول کے بعد ہو وہ بدعت۔ میں نے ایک سال پڑھا تھا یہاں، میں نے خود پڑھا تھا، ڈان ہی میں تو تصویر نکلی تھی، ڈان میں ایک بوڑھے سعودی کی تصویر نکلی تھی جس کا بیان، 80 برس کا بوڑھا تھا سعودی، ہمارا بھائی ہے وہ بھی، اس نے یہ بیان دیا تھا کہ جب سعودی عرب میں پہلی مرتبہ سائیکل آئی ہے تو چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں سائیکل نہیں تھی، اس لیے ہمارے مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ سائیکل بدعت ہے۔ بھائی ڈان میں چھپا تھا آپ ہی کے اخبار میں، نہیں ڈان میں تصویر کے ساتھ چھپا تھا یہ، کہ چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں بائسیکل نہیں تھی لہذا بائسیکل بدعت ہے۔ عالم اسلام کے لیے جو مصیبتیں بہت بڑی بڑی ہیں، اس میں ایک عظیم مصیبت مفتیوں کے فتوے بھی ہیں۔ واللہ میں آپ اس میں غلط نہیں کر رہا ہوں، مفتیوں کے فتوے بھی ہمارے لیے ایک مصیبت بن گئے۔ مفتیوں کے فتوے کی اسپرٹ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو سیدھا راستہ نہ چلنے دو، ٹانگ مار دو، اور کیا؟ بدعت یہ نہیں ہے۔ اگر بدعت یہ ہے تو دنیا میں ترقی، تو پھر تو کار بھی بدعت ہو گئی، پھر تو ٹیلی فون بھی بدعت ہو گیا۔ مجھ سے جب کسی نے کہا کہ جو رسول کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت، تو میں نے کہا آپ تھے رسول کے زمانے میں؟ کہنے نہیں، تو میں نے کہا آپ خود ہی بدعت ہے۔ ابھی سیدھی سادھی بات، آپ تو رسول کے زمانے میں نہیں ہے یہ تعریف۔ بدعت کے معنی یہ ہیں، بدعت کے معنی کہ دین میں، اس دین کے اندر اس شے کو شامل کرنا جو دین کا جز نہ ہو۔ نمبر ایک جو معصوم سے اور اہل بیت سے آئی ہے ڈیفینیشن وہی ہے کہ جو شے دین میں نہ ہو اسے دین میں شامل کرنا یہ بھی بدعت ہے، اور جو شے دین کا جز ہو اسے دین سے نکال لینا یہ بھی بدعت ہے۔ اب دین میں کیا کیا چیزیں تھیں اور کیسے کیسے وہ نکالی گئیں، وہ سب آپ کے سامنے ہے، اس سے مجھے کچھ عرض کرنا نہیں ہے۔ تو ہم اس مجلسوں کے ذریعے سے بہت ہی پازیٹیو طریقے سے، مثبت طریقے سے سب کو گلے سے لگا کر، سینے سے لگا کر، پیار سے، محبت سے اہل بیت کے تعلیمات قرآن مجید کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں، بس تاکہ ہماری طرف سے اتمام حجت ہو جائے۔ اب اس کے بعد کوئی مانے یا نہ مانے وہ اس کو اختیار ہے، اس لیے یہ مجلسیں ہوتی ہیں۔ مجلسوں کا خاتمہ مسائب پر ہوتا ہے۔ آج مجلس کا وقت آدھا ہی گھنٹہ ہے کیونکہ چاند نہیں ہوا ہے، اور میں 2-3 منٹ مجلس ختم کر رہا ہوں۔
مجلسوں کا جزو لا ینفک ہے حسین پر رونا، حسین پر گریہ کرنا۔ اب اس کی جو حقیقی مسئلہ ہے تو وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ابھی پڑھتے پڑھتے جو میرے ذہن میں مصلحت آئی ہے وہ یہ ہے کہ رونے میں کشش ہوتی ہے، رونے میں کشش ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی سڑک پر کھڑے ہو کر ہنسنا شروع کر دے گا، آدمی گزرے گا دیکھتا ہوا ہنستا ہوا چلا جائے گا۔ کسی کو دیکھیں گے رو رہا ہے تو وہ قدرتی طور پر رک کے پوچھے گا تم کیوں رو رہے ہو؟ اگر اس کے سینے میں ذرا بھی انسان کا دل ہے، انسانیت ہے، کہے گا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے ہم نے حسین پر گریہ اس مجلس کا جزو لازم قرار دے دیا، اور معصوم کی طرف سے یہ ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ جب لوگ آنکھوں سے ہماری آنسو بہتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ آئیں گے اور پوچھیں گے کہ کیوں رو رہے ہو؟ ہم حسین کا ذکر کریں گے، حسین کی مصیبتیں بیان کریں گے، اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ حسین نے کیوں جان دی، حسین نے کیوں شہادت قبول کی، اور جب یہ بتائیں گے تو اسی ذیل میں اہل بیت کے پورے تعلیمات آ جائیں گے۔ بس میری سبق ختم ہو گیا۔ کل میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کہ بدعت وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد رسول کے بعد رکھی گئی ہو۔ عزاداری کی بنیاد کب رکھی گئی؟ اب یہ انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ میں مسلمانوں سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، سر الشہادتین کو اٹھا کر دیکھ لیں، مدارج النبوت کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور جو کتاب آپ کے دل چاہے اٹھا کر دیکھ لیں۔ آپ کو اگر شہادت حسین پر رسول ہنستے ہوئے دکھائی دیں تو آپ ہنسیے، لیکن اگر رسول روتے ہوئے دکھائی دیں تو پھر آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے بات ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ کوئی میں آپ پر طعن یا طنز نہیں کر رہا ہوں، آپ کو علم نہیں ہے۔ اپنی کتابوں کا آپ پڑھیں تو عاشور کے دن کے بارے میں صاحب تحفہ اثنا عشریہ جو بہت ہی اینٹی شیعہ عالم تھے، اس کے بعد بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بی بی ام سلمہ عاشور کے دن بار بار جا کر اس مٹی کو دیکھتی تھیں کہ جو رسول حسین نے دی تھی۔ رسول نے کہا تھا ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھنا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حسین نے کہا تھا کہ نانی جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھیے گا میں شہید ہو گیا۔ تو جب سے حسین چلے گئے تھے بی بی بار بار جا کر اس مٹی کو دیکھتی تھیں۔ عاشور کے دن بار بار صبح کے بعد، ناشتے کے بعد، ظہر کے بعد، ظہر و عصر کے بیچ میں بی بی کہتی ہے میری آنکھ لگ گئی۔ تو میں نے دیکھا رسول خواب میں آئیں گے تو کیا کوئی اور آ سکتا ہے؟ مسلمان مجھے بتائیں، اور وہ بھی ام المومنین ام سلمہ کے خواب میں کوئی اور آ سکتا ہے؟ بی بی بتاتی ہیں حضرت ام المومنین سلمہ کہ میں دیکھا کہ رسول تشریف لائے ہیں اور عالم یہ ہے کہ سر و ریش کے پر غبار پڑا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ مسلمانوں تمہارا رسول رو رہا ہے، تمہارے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میں نے کہا کہ خدا کے رسول یہ آپ کا عالم کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں کو اللہ نہ رلائے، یہ آپ کیوں اس طرح سے بلک بلک کر رو رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں، اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بی بی کہتی میں دیکھا کہ 2 شیشے جن میں خون تازہ جوش مار رہا تھا۔ کہا کہ ام سلمہ تم آرام سے سو رہی ہو، تمہیں پتہ نہیں میرا بچہ شہید کر دیا گیا؟ اے ام سلمہ تم سو رہی ہو، میں کربلا کے میدان میں تھا، صبح سے میں حسین کے شہیدوں کا خون جمع کر رہا تھا، یہ وہ خون ہے شیشوں میں جو میرے سامنے ہے۔ ام سلمہ کرتی ہیں گھبرا کر میری آنکھ کھلی، میں دوڑتی ہوئی ان دونوں شیشوں کے پاس آئی جس میں ایک میں حسین کی دی ہوئی مٹی تھی، ایک میں رسول کی دی ہوئی مٹی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مٹی خون میں بدل چکی ہے۔ میں نے کہا بنی ہاشم کی عورتوں سن لو، میرا بچہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات